السلام علیکم پروگریسو پاکستان. سامعین، آفٹر اے لانگ بریک ہم پروگرام پروگریسو پاکستان لے کر آپ لوگوں کے ساتھ آج سے آپ لوگوں کے ساتھ کہہ لیں کہ دوبارہ سے جڑ چکے ہیں. اور پروگرام پاکستان جو ہے پروگریسو پاکستان، اس کی جو لیگیسی ہے ہم اس کو لے کر دوبارہ سے آپ کے ساتھ شامل ہیں. میرا نام ہے زین علی اور آپ سن رہے ہیں ٹفینز ایف ایم 96.6. پروگرام پروگریسو پاکستان کی خاصیت یا کہہ لیں کہ اس کا جو خاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پروگرام میں کچھ مہمان ہوتے ہیں، مہمان وہ جو کہ اپنی اپنی فیلڈز کے ریمارکیبل ہوتے ہیں. کبھی ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کبھی ہمارے پاس بزنس مینز ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کچھ پروفیسرز، کچھ موٹیویشنل اسپیکرز، اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ممبران. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو آپ سے کہہ لیں کہ ہم کرواتے ہیں، متعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ آج دو مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا زینب، فائنل ایئر آپٹومیٹری ڈپارٹمنٹ ان کا ہے، فائنل ایئر ہے دی یونیورسٹی آف فیصل آباد ہیلتھ سائنسز ونگ سے ان کا تعلق ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکنڈ مہمان جو ہیں وہ انہی کی کو کہہ لیں کہ کو سمیسٹر فیلو ہیں، مریم چودھری، فائنل ایئر ہے آپٹومیٹری کا یونیورسٹی آف فیصل آباد ہیلتھ سائنسز ونگ سے ان کا تعلق ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. ہے سامر، ویلکم بیک. 0334196666 یوٹیوب چینل ہے ریڈیو ڈیفینس ایف ایم 96.6، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور ہماری جو آج گفتگو جاری ہے وہ ہے ورلڈ سائٹ ڈے کے حوالے سے. اور ہم کتنا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اپنی نظر کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنی آنکھوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں، اس متعلق آج بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ہنا زینب جو کہ فائنل ایئر آپٹومیٹری جو ان کی ڈگری ہے اس میں فائنل ایئر ہے. ساتھ ہی ساتھ مریم چودھری ہیں، ان کی کو سمیسٹر ہیں، اور دونوں کا تعلق یونیورسٹی آف فیصل آباد ہیلتھ سائنسز ونگ سے ہے. اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہے. ہم ان سے بہت سارے کوشچنس کر رہے ہیں. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو 0334 1966 966 پر آپ سوال کر سکتے ہیں. مریم، آپ ہمیں کچھ انفارم کرنا چاہتی ہیں پلیز. ورڈ سائٹ ویک سے ریلیٹڈ میں کہوں گی یہ کہ ہم سیکنڈ ویک آف دا اکتوبر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم بیسیکلی آئی کیمپس کرتے ہیں. لوگوں کو اس چیز کی طرف ہم لے کے آتے ہیں کہ وہ اپنی آئیز کی اسکریننگ کرائیں. وہ جو لوگ نہیں آ سکتے ہم ان تک پہنچتے ہیں آئی کیمپس کے تھرو، اسکریننگ کرتے ہیں. اسکریننگ میں ہم جیسے سینٹرل جیل گئے تھے، وہاں پہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. صحیح. بیسیکلی اس کے اندر وومنس تھیں، وومن پرزنرس تھی، جن کو ہم نے اسکرین آؤٹ کیا، جس کے اندر ہمیں پتہ لگ سکا کہ کتنی جو ہیں وہ کیا ان کو بیماریاں چل رہی ہیں، کن کو پردے کی بیماریاں ہیں، کن کو شوگر کے مسئلے ہیں. ان سب کو ہم نے اسکرین کیا اور ان کو ساری ہم نے ادویات دیں جو ان سے ریلیٹڈ تھیں. صحیح ہے. اچھا، دوسرا میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایم کیا ہے ورلڈ سائٹ ویک کا؟ ایم یہی ہے کہ ہم جو لوگ نہیں نکلتے گھروں سے باہر ان کو ہم پبلک سروس میسیج دیں کہ وہ اپنے گھروں سے آئیں، صحیح. اپنی اچھا، آئز کی اسکریننگ کرائیں. ہنا، آپ کے خیال میں کیا ایم ہے اور کیا ایم ہونا چاہیے ورلڈ سائٹ ڈے کا؟ ورلڈ سائٹ ویک کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم ان لوگوں کو رول آؤٹ کریں جو کہ ویژول امپیئرمنٹ کی وجہ سے وہ لوگ بلائنڈ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ کیونکہ ہماری جو ریشوز ہیں ویژول امپیئرمنٹ کی، وہ ہمارے پاس 2.53 ملین وہ لوگ ہیں جو کہ ویژولی امپیئر ہیں اور وہ نابینا ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ریشو ہے 1.53 بلین لوگ ایسے ہیں جن کو گلاسز کی ضرورت ہے، لیکن وہ کچھ ضروریات یا پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ اپنی اسکریننگ نہیں کرا سکتے، اور اس کی وجہ سے وہ ان کی نظر کمزور ہوتی جاتی ہے اور وہ نابینا ہو سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے پاس بلائنڈنیس کی یا پھر ویژولی امپیئرمنٹ کی بہت ساری کازز ہیں، اور ایسی کازز پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں جی پلیز. جو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں یا پھر جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے سفید موتیا، اس کے بعد کالا موتیا آ جاتا ہے،
اور اس کے علاوہ شوگر کی وجہ سے ہماری آنکھوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہمارے پاس کیا اثرات ہوتے ہیں ہمارے پردے پہ، کیونکہ اگر ہمارا پردہ ایک دفعہ افیکٹ ہو جائے وہ ریجنریٹ یا پھر اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، یہ ہمارے پاس یہ فیملی کے ریلیٹڈ ہے، انہیریٹیڈ ہوتا ہے. اس کو ہم اس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کزن میرج کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اگر کزن میرج کو ہم اوائڈ کریں گے یا پھر اس کو ہم نہیں کریں گے تو اس طرح یہ نیکسٹ جنریشن میں نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں کالا موتیا بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے آشوب چشم جی جیسی بیماریاں جی جو ہیں وہ کافی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ جی زور پکڑ رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پولیوٹیڈ ایریا میں کام کرنے والے جی مزدور لوگ ہیں. جی اس کی وجہ سے ایک ٹراکوما ہوتا ہے جو کہ ہماری آنکھ کارنیا کو افیکٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے اگر کارنیا ایک دفعہ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس افیکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ ریجنریٹ نہیں کرتا. اس کے لیے ہمیں پھر گرافٹنگ کرنی پڑتی ہے، وہ پتہ نہیں اویلیبل ہو نہ ہو. صحیح ہے. اچھا مریم، ہم کس طرح سے اویئر کر سکتے ہیں ہمارے ایسے طبقے کو جس کو ایجوکیشن نہیں ہے، جن کی رسائی جو ہے وہ اس طرح کے، ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک ایسا طبقہ ہے اس پاکستان میں کہ اگر ان کے آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو، کان میں کوئی مسئلہ ہو، ان کا کوئی ہڈی کا مسئلہ ہو تو وہ جاتے MBBS ڈاکٹر کے پاس ہی ہیں. دے ہیو نو اویئرنیس کہ ہمیں آپٹومیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، ہمیں DPT والے کے پاس جانا ہے. تو اویئرنیس کس طریقے سے کریٹ کر رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹس اس لیول پہ ایک آپٹومیٹرسٹ کی سیٹ ہونی چاہیے جس پہ وہ ڈیل کر سکے اس ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں، تاکہ لوگ ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکیں، انہیں پتہ ہو کہ ہمیں یہاں پہ سروس مل رہی ہے اور ہم آ سکیں، اپنا پورا معائنہ کرا سکیں. کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں وہ لوگ اپنے ہی ایریا میں رہنا پسند کرتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے یا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، اس لیے وہ وہیں تک رہنا پسند کرتے ہیں اور وہیں پہ اپنا معائنہ وغیرہ کرواتے ہیں. اس لیے بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہاں پہ کچھ آپٹومیٹرسٹ کا رول ہونا چاہیے تاکہ جو ہیں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا سکیں ان سے. صحیح. اوکے جی. سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہینا زینب مریم چودھری جو کہ فائنل ایئر میں ہیں، آپٹومیٹری کے ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف فیصل آباد ہیلتھ سائنسز ونگ سے ان کا تعلق ہے، اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو 0334 1966 966 پر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور گولز اور حکومت کے لیے پیغام جو ہے، گولز کیا ہیں؟ ایز آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہینا زینب آپ کے گولز کیا ہیں؟ مریم چودھری آپ کے گولز کیا ہیں اس فیلڈ کو لے کے؟ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ہینا زینب، آپ بتائیے گا کہ آپ کے اس فیلڈ کو لے کر کیا گولز ہیں؟ سب سے پہلے کہ گورنمنٹ کو چاہیے یا پھر جو NGOs ہیں جو ورک کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیسک ہیلتھ یونٹس میں آئی کیئر پروفیشنلز جو ہیں ان کو پرووائڈ کریں، تاکہ ہم رورل ایریاز یا پھر ایسے جو دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی آنکھ کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو بھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے چیک کروانے، تاکہ وہ اگر بیسک ہیلتھ یونٹس کے پہ ہی بیسک آئی کیئر یونٹس بھی اگر ہم بنا دیں، اگر وہاں پہ بھی آپٹومیٹرسٹ ہوں اویلیبل ہوں تو سب سے پہلے لوگ وہاں پہ جائیں گے، اپنی ٹریٹ کروائیں گے، اسکرین آؤٹ کریں گے ان کو کیا مسئلہ ہے، اور اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اسکریننگ یا پھر ہم آئی کیمپس لگا سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہم لوگوں کے لیے فری اگر گلاسز ہوں یا پھر انفیکشنز کے ریلیٹڈ اگر آئی ڈراپس، اور یہ اگر وہاں پہ ہم پرووائڈ کر دیں تو کافی لوگ ہیں جو ان بیماریوں سے یا پھر جو نابینائی کی طرف لوگ جا رہے ہیں ان کی ہم ریشو کو کم کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اوکے مریم، آپ اگر تھوڑا الیبوریٹ کرنا چاہیں اس کو پلیز. دیکھیں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کو فوراً ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں جو فیکٹریز وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کو ایسڈ ہو جاتا ہے، ایسڈ ان کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے جس کا امیڈیٹ ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے ایک موبائل یونٹ ہونے چاہیے، موبائل آپٹومیٹری یونٹ جیسے ریسکیو ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ ایسے اسٹیپس لے جس کے ساتھ جو ہیں لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. اوکے. اب چلتے ہیں مریم، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا ہے. ہینا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹپس کیا ہیں کہ جن سے ہم اپنے آنکھوں کو، آئی کیئر جو ہے اس کے لیے ٹپس کیا آپ دیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
سب سے پہلے تو ہماری ہائیجین بہت اچھی ہونی چاہیے. ہائیجین اگر اچھی ہوگی تو ہم بہت سارے بیسک جو ہمارے آئی انفیکشنز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پاس کلیزیون ہے, اسٹائے ہے, ان کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ہر سال ریگولر آئی اسکریننگ ہم کرانی چاہیے, تاکہ ہماری مطلب ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری نظر تو نہیں کمزور یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ ہماری ہیلتھ بہت اچھی ہونی چاہیے. ہیلتھ میں ہمیں وائٹامن اے جن چیزوں میں زیادہ ہے ہمیں وہ انٹیک کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں آنکھوں کا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بہت ساری آنکھوں کی بیماریوں سے بچ سکیں. اوکے جی سامعین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے دو مہمان جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میں اب مریم آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا آئی کیئر کی ٹپس جو ہیں وہ ہمارے سننے والوں کو دیتی ہیں؟ ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ پولوشن بہت زیادہ ہے. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سن گلاسز پہننی چاہیے. وہ ایک فیشن اسیسری کے طور پہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور جو سن سے یو وی ریز آ رہی ہیں, الٹرا وائلٹ ریز, یہ بہت زیادہ ہارمفل ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمیں سن گلاسز کا یوز کرنا چاہیے. اور ہیلدی ڈائٹ لیں, ویجیٹیبلس لیں, فروٹس لیں, جس سے آپ کی جو ہے آنکھوں پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اور آپ کی ہیلتھ کو مینٹین کرتی ہیں, آئی کی ہیلتھ کو. صحیح. اوکے جی, ہمارے ساتھ موجود تھیں ہینا زینب اور مریم چودھری. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آج موجود رہیں پروگرام میں, اور آپ نے بہت ساری انفارمیشن جو ہے ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کی. سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام پروگریسو پاکستان, اور اگر آپ اس پروگرام میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 0334 19 66 966 یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے 2 بجے سے 3 بجے تک, اور میرا نام ہے زین علی. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیں اجازت, اور انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط حالات پر ہوتی ہے ملاقات. اجازت دیں اللہ کے بان میں.